محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور صورت سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، تم میرے دین کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم دشمنوں کے مقابلے میں جما دوں گا۔ جو لوگ دین کے کام سے وابستہ ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، انہیں حالات کی پرواہ نہیں کرنا۔ یاد رکھے، تم اپنے گھر کا کام نہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی متعلق فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، تم میرے دین کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم دشمنوں کے مقابلے میں جما دوں گا۔ یقین جانیں، آپ کو حالات کی پرواہ نہیں کرنا۔ اے دعوت اسلامی والو، اے دعوت اسلامی کے لیے اپنی زندگیاں لگانے والو، اے دعوت اسلامی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارا کوئی دل توڑ دے، تمہارے جذبات کو مجروح کر دے، تمہارے ارادوں کو کمزور کر دے، تو تمہیں کسی اور کے پاس نہیں جانا بلکہ اللہ کی جناب میں اپنی پیشانی جھکانا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ وہ تمہارے دلوں کو بھی جوڑ دے گا، تمہارے حوصلوں کو بھی بلند کر دے گا اور تمہارے جذبات کو بھی توانائی عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائی، حالات کی پرواہ نہ کریں۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، جب بھی کوئی کام حق کے ساتھ لے کر اٹھا ہے، لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور مخالفت کرنے والوں کا بیڑا ہی غرق ہوا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آپ دین متین کا کام کر رہے ہیں، آپ کو یقیناً پروردگار کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ حالات آتے ہیں، حالات کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، میرے دین کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم دشمنوں کے مقابلے میں جما دوں گا۔ کیا آپ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح سویرے اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے اور جب تھک ہار کر کسی درخت کے سائے میں آرام کرتے، ظالم نے سوچا عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین اسی درخت کے سائے میں آرام کرتے ہیں، کیوں نہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ پری پلان وہ پہلے ہی سے اس درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کے معمول کے مطابق اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلے۔ جب تھک ہار کر اسی درخت کے سائے میں آ کر لیٹے، جیسے ہی عمر ابن خطاب نے اپنا ہاتھ کا سرہانہ بنایا اور اس درخت کے سائے میں لیٹے ہی تھے، ظالم پری پلان پہلے ہی سے درخت پہ چڑھ کے بیٹھا تھا۔ سوچا کہ عمر کی آنکھ لگ گئی ہے، دھیرے دھیرے نیچے آنے لگا۔ جیسے ہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو لگتا ہوا دیکھتا ہے، دھیرے دھیرے نیچے آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کی جانب سے جنگل کا شیر، اللہ کے شیر عمر ابن خطاب کی حفاظت کا دستہ دے رہا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے پروردگار نے خونخوار درندہ پیروں کی جانب سے کھڑا کر رکھا تھا۔ جیسے ہی یہ ظالم جو ناپاک ارادے سے درخت پہ پہلے ہی سے چڑھ کے بیٹھا تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کرنے کے ارادے سے نیچے آنے لگا، کیا دیکھتا ہے؟ پیروں کی طرف سے جنگل کا شیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا دستہ دے رہا ہے۔ مارے گھبراہٹ کی زمین پر آیا، جیسے ہی وہ زمین پر آیا، عمر ابن خطاب کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ دشمن سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، میرے بھائی تم یہاں پر کیسے؟ تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، اے عمر ابن خطاب، اے امیر المؤمنین، معاف کیجیے گا، میں ناپاک ارادے سے پہلے ہی درخت پر چڑھ کے بیٹھا تھا۔ سوچا کہ آپ روزانہ اپنے رعایا کی خبر گیری کر کے واپس لوٹیں گے اور اسی درخت کے سائے میں آرام کریں گے۔ آپ کی آنکھ کو لگتا دیکھ کر میں ناپاک ارادے سے نیچے آنے لگا، تو میں نے کیا دیکھا؟ پیروں کی طرف سے جنگل کا شیر آپ کی حفاظت کا دستہ دے رہا ہے۔ عمر ابن خطاب چونک گئے اور چونک کر آپ نے پوچھا، میرے بھائی وہ خونخوار درندہ کہاں ہیں؟ وہ شیر کہاں ہیں؟ محترم پیارے بھائیوں، وہ ناپاک ارادے سے اوپر چڑھ کر بیٹھنے والا شخص کہتا ہے، حضور معاف کیجیے گا، جب میں نے آپ کی آنکھ لگتا دیکھا، میں جب نیچے آنے لگا تو میں گھبراہٹ کے مارے نیچے گر گیا، میرے گرتے ہی وہ شیر تو رفو چکر ہو گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، آپ نے آنکھیں بند کی، آواز آتی ہے، اے عمر، تم ہمارے دین کی مدد کرتے ہو، تم ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہو، کیا ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے؟ میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض ہیں، آپ اپنے گھر کا کام نہیں، دعوت دین کر رہے ہو، دین کا
کام کر رہے ہو، دعوت اسلامی کے پرچم کو بلند کر رہے ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ کی جانب سے یقیناً مدد آئے گی۔ حالات کی پرواہ نہ کریں، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی، آپ کی خدمت میں دست بستارز ہے۔ آپ براہ کرم حالات کی پرواہ نہ کریں، جو کل تک مخالف تھے انشاءاللہ العزیز رفتہ رفتہ وہ آپ کے ہمراہ ہوتے جائیں گے، وہ بھی جان رہے ہیں کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو، حالات کے پیش نظر انہوں نے آپ کی مخالفت کر لی ہے، اب بیچارے شرمندہ ہے، کرے تو کیا کریں، آپ کی خدمت میں عرض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرمائے گا اور وہ آپ کی حمایت میں آگے آئیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔